نہ میرا کسی سے کبھی بھی میرا نہ کسی جنرل دوست ہے، نہ کوئی کرنل دوست ہے، نہ کوئی میرا بیوروکریٹ دوست ہے، نہ میرا کوئی سیاسی منافق دوست ہے۔ ہم اپنی عوام میں جاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، مجھے خوشی ہے۔ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، جب میں ایم این اے بنا 8 میں تو میں گھر گیا، میں نے اپنی ماں کو کہا، فوت ہو گیا اللہ سے جنت میں جگہ دے، میں نے کہا میں ایم این اے بنا۔ اس نے بیٹا ایم این اے کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اور آپ حقیقت کہہ رہا ہوں، کوئی میں شو گیری کے لیے نہیں۔ تو آپ کہتی آپ کو چھوٹی موٹی نوکری کر لیتے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ کس گاندھ میں پڑھے ہیں؟ دیکھو وہاں کچے گھر سے نکل کے تو میرا ایمان تھا، سچائی کا راستہ تھا، اور جب نے بڑے بڑے کھروں بڑے بڑے نوابوں کو ایک مزدور نے شکست دی، ابھی بھی یہی آیا ہے، کبھی تانے دیتے تھے آپ یہ تو مزدور ہیں، ابھی کہتے ہیں اس کی جزا دیں۔ تو الحمدللہ سچائی کا سفر ہے۔ آج بھی اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارا ایمان مطمئن ہے، میرا ضمیر مطمئن ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان سچا ہے، عمران خان حق ہے، عمران خان اس اجڑے ملک کے لیے، اس اجڑی قوم کے لیے جیل میں پڑا ہے، ہم اتنے اس کو عزت نہیں دے سکے۔ جو کچھ عمران خان تکلیفیں بھگتا ہے، دنیا پہ آزاد پھرنے والا، گھومنے والا، آج وہ چھوٹی سی قید خانے میں اڈیالہ جیل میں پڑا ہے، اور کس کے لیے؟ اس اجڑی قوم کے لیے۔ اور ابھی بھی بیٹھ کے ٹاؤٹ قسم کے چمچے باتیں کرتے ہیں۔ 2 دن نواز شریف نہیں ٹھہر سکا، 2 دن جو وی وی آئی پی ایسی وی وی آئی پی ماحول میں تھا، ڈیلی رات کو بھی 2 بجے ملاقاتیں ہوتی تھی، جن کو رات دن پروٹوکول تھا۔ آج دیکھیں ان کی بہنیں، ان کے ورکر کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ ہم پاکستانی، ہمارا یہ قصور ہے، ہمارا جینا من ہے یہ ملک ہے۔ میں ایم این اے ہوں، میں داخلہ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر ہوں، آج کے دن تک مجھے پاسپورٹ نہیں دیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں، لکھا ہوا ہے یہ دہشت گرد ہے۔ پھر ہمیں نکال دو اسمبلیوں سے، ہمیں قتل کر دو، ہم سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ ہمیں سیکورٹی کونسل میں دعوت کیوں دیتے ہو؟ کیوں کہتے ہو؟ پھر کہو کہ ہم چور ہیں، 25 کروڑ عوام کے جو نمائندے ہیں ہم چور ہیں، اور یہ ڈاکو جو کھربوں ڈالا لوٹ کے میرے ملک کے دیوالیہ کر دیا، امریکہ یورپ لے کے گئے، یہ ہم ہی ہو سکتے ہیں؟ آج دیکھیں یہ سارے چور اکٹھے ہیں، بڑی بڑی جماعتیں جن کے نام تھے، آج ملک کے لوگ روٹی کے لیے مر رہے ہیں، ذبح ہو رہا ہے میرا کسان، میرا مزدور، ہر طرح اندھیرے میں ملک کو انہوں نے ڈبو کے رکھ دیا۔ پھر ہم کہیں آئینہ دکھائیں تو برا مانتے ہیں، آئینہ ان کو دکھائے تو برا مان کے جب ان سے بات کرتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، مرچے لگ جاتے ہیں۔ سنو، اگر بغیرتی کرتے ہو، ظلم کرتے ہو، تو پھر حکم ہے کہ ظالم کو ظالم کہنا ثواب ہے، یہ کلمہ حق ہے، یہ جہاد ہے۔ قانون پہ ڈاکہ مارو، آئین پہ ڈاکہ مارو، رات کی طریقے میں آپ قانون سازی کرو، کالا قانون بناؤ، ملک دشمن قانون بناؤ۔ کیا ہم تمہاری بغیرتی کے سامنے خاموش ہو جائیں؟ آپ کی غنڈہ گردی کو تسلیم کر لیں؟ مرنا تو ہے، لوہے کے کوٹ میں بھی اللہ ہمیں پکڑے گا، کم از کم یہ ضرور کہیں گے کہ یا اللہ تو جانتا ہے۔ تو ہم نے اس ملک کے لیے بات کی۔ بارہ دیکھو پاکستان میں گند ہے، ایک طویل عرصے سے سیاسی گند ہے، اور سیاسی گند کو کوئی سیٹ نہیں ہونے دیتا، عوامی فیصلے نہیں ہونے دیتے۔ خدا کی قسم آج بھی عوامی فیصلے کو مانا جائے، کوئی سیاستدان کرپٹ نہیں ہو سکتا۔ اس کو پتہ ہے میں نے عوام میں جانا ہے، میں لوگوں میں جانا ہے، میں نے جواب دینا ہے، اس کی جرات ہی نہیں ہے وہ کرپشن کرے۔ یہ ملک میرا دنیا پہ ترقی کرے گا جب چور دروازے سے آئیں گے، ڈاکہ مار کے آئیں گے، تو پھر وہ بغیرتی کریں گے، بدماشی کریں گے۔ ڈاکو ڈاکو ہوتا ہے، چور چور ہوتا ہے، پھر وہی کام کرے گا جیسے یہ بیٹھے ہیں۔ اور جو پہلے ہمارے حالات بنے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے جو سمجھدار ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ہوش کے ناخن لو، وقت سے نکلو، ذاتی انا سے نکلو، پاکستان کا سوچو، اس اجڑی قوم کا سوچو، اس مزدور کا، اس کسان کا، اس ہاری کا۔ بے روزگاری ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں، میرے ہاں پانی تک نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھنے کے لیے تو آئے ہوں بھائی جی، وہ پیشی لاگی ہے، اور یہ بیچارے چلے گئے، وکیل پیش نہیں کیا۔ ہم نے کہا ہاں میں حاضر ہیں، اور اسپیکر صاحب کا جو ریفرنس ہے ہم آ رہے ہیں، مجھے سن لیتا 12 میں جو سے گلا ہے وہ نہیں سنا، کیونکہ ایک جماعت سے تعلق رکھتا ہے، ان کی مجبوری ہے۔ پتہ نہیں جمشید دستی سے کیوں خوف زدہ ہے، کیا میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، کیا ان کو تکلیف ہے، کیوں ڈرے ہوئے ہیں جمشید دستی سے؟ وجہ یہ ہے کہ میں عمران خان کا ورکر ہوں، میں کسی بلیک میل میں نہیں ہوں گا۔ یہ سیٹیں کیا، میں کہتا ہوں گردن بھی کاٹ دو، ٹکڑے کر دو، ایک گوشت کا ٹکڑا ٹکڑا کر دو، اس میں بھی رائے حق کی آواز ہوگی کہ مجھے ہائے حکم لا الہ الا اللہ۔ کیس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ دوسرا یہ طرف سے یہ پوائنٹ اٹھایا گیا کہ آپ نے یونیورسٹی کی ڈگری جمع کروائی ہے وہ چاہیے ہے، اس کو اپروو نہیں کر پا رہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ گزارش ہے کہ انہوں نے ایسے ایک بھونڈی سی درخواست لکھی ہے، یہ سارا چیزیں آلریڈی ڈیسائیڈ ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا ہے، اور باقی بھی چیزیں جنہوں نے کہا کہ اس کی ایف اے نہیں ہے وہ بھی الحمدللہ سب کچھ ہے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ اس کی جائیداد ہے، اب اس سے پیچھے ہٹ گئے، سارا کچھ ہے۔ اور اب آپ کے سامنے تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس وکیل صاحب نہیں ہے، اور انہوں نے لاسٹ دے دی اس کو، غالباً جو ہے 20 کو جو ہے نا اس کا فیصلہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے ہم سرخرو ہوں گے۔ ہم خالص لوگ ہیں، ہم میرٹ والے، دیکھو نا عمران خان کے ساتھ خالص لوگ ہی کھڑے ہیں، جو بھگوڑے تھے، جو فراڈی تھے، مکاری تھے، نکل گئے، اصل نقل کا قوم کو پتہ ہم خالص لوگ ہیں، تو ہم کھڑے ہیں، ہمارے پیشی پیار ہیں۔ تو آج بھی وکیل کا انہوں نے بہانہ بنا، جو بھی بارہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ یہ چھوٹی چیز جس طرح 10 مئی کو پوری قوم اکٹھی ہوئی، یکجا ہوئی اور دشمن کا شکست تھی، تو آپ بتائیں کہ اندرونی معاملات کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو آپ ابھی کیا دیکھو، سب سے پہلے تو بیٹھ دیکھو جی، ہمارا جو بھی ادارہ ہے، ہماری افواج پاکستان ہے، اپنے ہر انسان اپنی جگہ خوبصورت لگتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ ہر عدالتیں ہیں وہ اپنی جگہ خوبصورت لگتی ہیں، اپنا اپنا کام کریں۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ بھائی آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے،
یہ جو سیاسی معاملات ہیں یہ قوم پہ چھوڑ دیں. قوم جو فیصلہ کرے, وہ کالے کو لے آئے, وہ سفید کو لے آئے, وہ چٹے کو لے آئے, وہ پیلے کو لے آئے, وہ لال کو لے آئے, وہ جو بھی ہو, یہ قوم فیصلہ کرے. اور پاکستانی قوم بڑی غیرت مند اور بہادر قوم ہے, جرت والی قوم ہے. یہ قوم اچھے فیصلے کر رہی ہے اور انہوں نے صحیح فیصلے کیے ہیں. اس لیے جبری جو ہے نا, جبری لوگوں کو قوم پہ مسلط نہ کیا جائے. جب دیکھو چور دروازے سے آئیں گے, جو ڈاکہ مار کے آئیں گے, انہوں نے ڈاکے مار, ڈاکو ڈاکیا ہے, ڈاکو تو ڈاکو ہے, چور چور ہے, انہوں نے چوری کرنی ہے. تو یہ حکمران ڈاکو ہیں, یہ جیلی ہیں, یہ چور ہیں, یہ آگے قوم کی ہر چیز لوٹ رہے ہیں, ہر ادارے کو تباہ کریں, ہر سسٹم کو صحت ختم کر دی اور تعلیم کو ختم کر دیا, اداروں کو تباہ کر دیا. قومی ادارے بیچ رہے ہیں. میرا تھرمل پاور مظفر گڑھ 200 ارب روپے کو 16 ارب میں بیچ رہے ہیں, اور چلنے والے تھرمل پاور کو جو 800 یونٹ جو ہے نا وہ کیپیسٹی اس کی, اور وہ صحیح ہے, اب اس کو انہوں نے ختم کر کے 1600 ارب روپیہ اس کی جو ہے نا قیمت لگائی ہے. اور میں نے یہ معاملہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں لایا ہوں, میں ہائی کورٹ بھی گیا ہوں, بلکہ ہم سپریم کورٹ, چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو میں آج خط بھی لکھ رہا ہوں, ڈی جی ایف آئی اے کو بھی, اور چیف جسٹس صاحب سے اپیل ہے کہ اس کو سو موٹر لیں. یہ قومی ادارے بیچ رہے ہیں, یہ ماضی میں انہوں نے بیچے. نواز شریف نے دیکھو پاکستان کی سیمنٹ فیکٹریاں بیچ دی, وہاں پہ ہماری جو شوگر ملیں تھیں وہ بیچ دی, باہر کی بینکیں بیچ دی. تو یہ کیونکہ پیدا گیر لوگ ہیں, یہ بزنس مین لوگ ہیں, کاروباری طبقہ ہے, تو انہوں نے سارے سسٹم کو تباہ کر, ملک کی انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے. تو ان لوگوں نے چور دروازے سے انہوں نے چوری کر کے ملک کا بیڑا گھر کا وہاں کا پیسہ لوٹ رہے ہیں. اور بڑی حیرت تھی کہ خواجہ آصف اور شہباز شریف کی تصویریں لگی ہوتی. ہم ان کی غیرت کو سلام کریں. مودی نے دھمکی دی جو گیدڑ کی طرح پیچھے چھپے ہوئے تھے, یہ کیا ان کی غیرت کو سلام ہے؟ تو ہم اپنی فورسز کو سلام پیش کرتے ہیں, قوم کو سلام پیش کرتے ہیں, جنہوں نے اپنی غیرت کا, اپنی ایمان کا ثبوت دیا. میں نے اسمبلی میں بھی کہا کہ کوئی چرچ کا کش لگا کے جنگ نہیں لڑ سکتا, کوئی جو ہے نا وہ جو شراب کا پیک سے جنگ نہیں جیتی جاتی, جب بھنگ کا لوٹا پی کے جنگ نہیں جیتی جاتی. ہم ایمان لیں اپنے میں قومی غیرت سے پیدا کریں. ہم مسلم قوم ہیں. اب جب ہمارے اندر ایمان آئے گا ہم ان کو شکست دیں گے دشمن کو. جب ایمان نہیں ہے, ہم چور دروازے سے ہیں, چوروں کو بٹھائیں, ڈاکوؤں کو بٹھائیں, تو پھر دیکھیں پھر کمزوری ہے. اور جب ایمان آتا ہے, تو اب ایمان ہے, دنیا نے دیکھا ہے, تو ہمیں ضرورت ہے, ہم مسلمان ہیں. اور آج دیکھو بدماشی کر رہے, اس سے گنڈا گردی کر رہے, دہشت گرد نیتنیاہو, اور مودی امریکہ کا گھر جوڑ ہے. اور ابھی یہ ڈرامے بازی جاری ہے. انہوں نے دیکھا باہر کہ ہمیں فلسطین کی مدد کرنی چاہیے, ہمارے ایمان کا حصہ کشمیر آزاد ہونا چاہیے, اور کشمیریوں کو ساتھ بٹھا کے ان کو ساتھ ملا کے مذاکرات ہونے چاہیے. کشمیریوں کے بغیر مذاکرات نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ مین لوگ ہیں, قربانیاں ان کی ہے, ان کی جد و جہد. تو اس لیے جو ہے نا یہ بھی مسلم قوم کو اکٹھا ہو کے اسرائیل دہشت گرد نیتنیاہو کو, اس بدماش کو, اس گنڈے کو, اس بغیرت کو, جو ہمارے معصوموں کو قتل ہے, ظلم برسا رہا ہے, اس بغیرت کو جواب دینا, جیسے دلے مودی کو جواب ملا. اور اب اس کی جگہ ٹٹی بھی نکل گئی مودی کی, پیشاب بھی نکلا ہوا ہے. پھر رام رام بچاؤ بچاؤ امریکہ باپ کے قدموں میں پڑا. پہلے وہ امریکہ باپ کو کہہ رہا تھی میں تو جاؤں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. ابھی وہ بھاگ گیا ہے اور شکست کھا گیا ہے. ان کا جو میڈیا بڑے شو کر رہا تھا, اور جب ڈنڈا ملا, جب اٹیک ہوئے, تو پھر اس کے میڈیا کا بھی پیشاب لگا, جھوٹا میڈیا, وہ بھی پھر مودی کو گالیاں دے رہا تھا. تو ان کی کوئی ایمان والوں کا کہ نہیں کھڑے ہو سکتے. قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ آپ ایک طرف سے آپ 20 ہوں گے, 200 پہ آپ غالب ہوگا مسلمان, اور ایک آپ ہاں 1000 ہو اور 100 ہو, ایک مسلمان 100 ہو اور دشمن جو ہے نا کافر 1000 ہو, تو مسلمان غالب آئے گا اس پہ. تو ہمارا ایمان ہے, ہم 25 کروڑ عوام ہیں, ہم ایک چاہے 1.5 ارب آبادی ہے, کچھ بھی ہو اس کا, تو مودی کی جرات ہی نہیں ہم اس کو شکست دے سکتے ہیں, کیونکہ قوم کی دعائیں, قوم کی دعا بھی تھی, اور اس بغیرت کو, اس دہشت گرد مودی کو شکست بھی ہوئی, اس بدماش کو. اچھا دستگیر صاحب یہ بتائیے کہ کون کو ایسی واشنگ مشین ہوگی جس سے آپ نیٹ اینڈ کلین ہو کے نکل سکتے ہیں؟ دیکھو جی, گزارش میری ایک بات سنو, ہم نیٹ اور کلین ہیں الحمدللہ. جیسے آپ ماشاءاللہ اس ٹائم کلیئر نظر آ رہے ہیں, کوئی بال نہیں نظر آ رہا, آپ پہ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں, تو ہم بھی الحمدللہ کلیئر ہیں. اور ہمیں کسی کے پاؤں نہیں پکڑنے چاہیے, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے. ہمیں اللہ نے ہماری مدد کی, اللہ نے میں مشکل سے نکالا, میں تو اسی کو مانتا ہوں, وہی حاجت روا, وہی مشکل کشا ایک اللہ ہے. اللہ ہی سبب بنائے گا. اگر آپ کے ارادے اچھے ہیں, اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے, اگر آپ کے اچھے ہیں ارادے, آپ کا نیک مشن ہے, تو اللہ آپ کی مدد کرے گا. دنیا کا بڑا سے بڑا فرعون شکست کرے گا. اگر ہمارے میں بدنیاتی ہے, اللہ کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے. اگر ہمارے میں کوئی پلیتی ہے تو پھر لامال ہم رسوا ہوں گے. اگر ہمارے میں سچائی ہے تو میرا ایمان ہے کہ ہم آئیں گے, حق آئے گا, اور یہ پاکستان قیامت تک قائم رہے گا. انشاءاللہ غزوہ ہند بھی ہوگا, کیونکہ اس خطے کے لیے میرے اور آپ کے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عجم آئیں گے, اور عجم آئیں گے, اور یہ ان ساروں کی بدماشی کریں گے. پوری دنیا پہ, پورے روئے زمین پہ آئے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ گونجے گا, مگر ہمارا حصہ بھی ہونا چاہیے نا. جب ہم مر کے جائیں, اللہ کرے گا ہاں بھی کیا کیا آپ نے, ہم بھی تو اس میں شامل ہو جائیں. تو ہمیں تو حقیقت میں کہہ رہا ہوں, اللہ کے سوا ہم عوام کے پاس آئے.